السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله اس سے پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین مکہ کے کفر اور شرک کا بیان فرما رہے تھے، اور مشرکین کو جزیرت العرب سے نکل جانے کی اور بیت اللہ کے پاس نہ آنے کے جو رولز ہیں وہ بیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اب یہاں سے یہودیوں کا جو شرک ہے اس کی وضاحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس طرح یہودی اور عیسائی بھی کفر و شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا اور یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا عزیر ابن اللہ کہ عزیر علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جب انہوں نے دو انبیاء کو اللہ کے بیٹے قرار دے دیا تو یہ کھلا شرک ہے اور کھلا کفر ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ان کے منہ سے کرنے کی باتیں ہیں، یہ ایسے دعوے ہیں جو صرف وہ اپنے منہ سے کر رہے ہیں، ان کے پاس اس کی دلیل کوئی نہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اس بات میں انہوں نے مشابہت کی ہے اور انہوں نے نقل کی ہے ان لوگوں کے بات کی جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ تو یہودیوں عیسائیوں سے پہلے جو کافر اور مشرک تھے، جس طرح کی کفریہ اور شرکیہ باتیں ان کی تھیں انہی کی انہوں نے نقل کر لی ہے، اور ان کی نقل کرتے ہوئے یہ بھی کفر اور شرک میں پڑ گئے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غارت کرے، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ انا یوفکون، یہ کہاں بہکائے جاتے ہیں، کس بہکاوے میں آ گئے ہیں کہ اللہ نے ان پہ ان کی طرف نبی بھیجے، ان کی طرف اپنی شریعت کو بھیجا، کتابیں ان کے پاس آئیں، تو وحی کا علم ہونے کے باوجود بھی یہ کفر اور شرک کی طرف بہک کے چلے گئے، تو ان کے لیے بڑی ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم، انہوں نے اپنے علماء کو ورہبانہم اور اپنے جو درویش تھے انہیں، جو عبادت گزار تھے انہیں، انہوں نے اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا۔ والمسیح ابن مریم، اور اسی طرح عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام، ان کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے اپنا رب بنا لیا۔ تو انہوں نے عبادت شروع کر دی اپنے علماء کی، اپنے درویشوں اور پیروں فقیروں کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو انہوں نے عبادت شروع کی وہ تو واضح ہے کہ وہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو خدا سمجھتے ہیں، رب سمجھتے ہیں۔ تو جو انہوں نے اپنے علماء کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور جو ان کے درویش تھے، جو عبادت گزار تھے، جن کو راہب کہا جاتا ہے، جو کہ ایک صوفی طرز اور منش کے لوگ تھے، ان کی جو انہوں نے عبادت شروع کی، ان کو رب بنا دیا، تو اس کے مختلف مفاہیم ہیں جیسے کہ تفسیری روایات میں آتے ہیں۔ ایک تو عبادت اس انداز سے ہے کہ وہ ان کو سجدے کرتے تھے اور ان کے سامنے بھی جھکتے تھے، تو ایک تو یہ انداز عبادت ہو گیا۔ دوسرا انداز عبادت یہ ہے کہ وہ اپنے علماء اور یہ جو ان کے راہب سے ان کے کہنے پہ چلنے لگ گئے، اور بغیر دلیل کے جس چیز کو ان کے علماء نے حلال کر دیا وہ اس کو حلال ماننے لگے، جس کو حرام کر دیا اس کو حرام ماننے لگے۔ تو کتاب اللہ کو سائیڈ پہ کر دیا، اللہ کی وحی کو سائیڈ پہ کر دیا، اور بغیر دلیل کے اپنے جو علماء تھے ان کے پیچھے لگ گئے، جو ان کے راہب تھے ان کی باتوں پہ اندھا دھند انہوں نے چلنا شروع کر دیا۔ تو یہ بغیر دلیل کے ان کی پیروی کرنا، اور جو کسی چیز کو حلال حرام قرار دینے کا اللہ کا حق ہے وہ حق ان لوگوں کے پاس تسلیم کر لینا، یہ بھی گویا ان کو رب بنانا ہے۔
تو اس چیز کی طرف بھی اس آیت میں اشارہ ہے کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں نے جو شریعت سازی کے جو اختیارات ہیں وہ اپنے ان علماء اور ان راہبوں میں مان لیے کہ جو یہ ان کو کہتے تھے یہ انہی کی مانتے تھے، اور ان سے یہ تقاضا نہیں کرتے تھے کہ کیا یہ تورات میں یا انجیل میں یہ چیزیں موجود بھی ہیں یا اپنی طرف سے یہ انہوں نے بنا لی ہیں۔ تو جو وہ ان کے سینٹس کہتے، جو ان کے وہ راہب یا احبار جو ہیں عالم ہیں وہ کہتے، وہ اس کو فالو کرتے۔ احبار جو لفظ ہے، حبر، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا۔ تو چونکہ جو مقرر ہوتے ہیں وہ اپنی بات کو بڑے اچھے انداز سے، بڑے ہی لبھانے والے اور بڑے ہی متاثر کرنے والے انداز سے بیان کرتے ہیں، اس لیے وہ جو اچھے مقرر ہیں ان کے لیے یہ حبر کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو اپنی بات کو بڑا خوبصورت انداز سے اور بڑے اچھے انداز سے لوگوں کو مائل کرنے والے انداز سے بیان کرنے والے لوگ تھے۔ وما امرو، اور حقیقت حال کیا تھی کہ وما امرو الا لیعبدوا اللہ الا لیعبدوا الہا واحد، اور ان کو تو اصل میں حقیقت میں حکم صرف یہ دیا گیا تھا لوگوں کو کہ وہ صرف ایک الہ واحد کی عبادت کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں۔ حکم تو یہ تھا، اور یہ بڑا سادہ اور واضح حکم تھا توحید کا۔ تو اس واضح اور دو ٹوک حکم کو چھوڑتے ہوئے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت شروع کر دی، اپنے علماء کی عبادت شروع کر دی، اپنے پیروں فقیروں کی عبادت شروع کر دی، راہبوں کی۔ تو یہ سارے کا سارا جو ان کا معاملہ تھا، یہ اس چیز کے باوجود تھا کہ اللہ کی طرف سے حکم واضح تھا کہ اللہ کے علاوہ، الہ واحد ایک معبود کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، سبحانہ عما یشرکون، اور اللہ اس چیز سے پاک ہے، اس چیز سے بری ہے، عما یشرکون، جو وہ شرک کرتے ہیں۔ تو ان کے جو انہوں نے اپنے شریک مقرر کر لیے، جو اللہ کے برابر لوگوں کو لا کے کھڑا کر دیا، اللہ اس سے بہت پاک ہے اور بری ہے ان چیزوں سے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ جو مشرک ہیں، یہ جو کافر ہیں، چاہے وہ مشرکین مکہ کی شکل میں ہیں یا یہودی ہیں، عیسائی ہیں، منافق ہیں، کوئی بھی کسی قسم کا بھی شرک کرنے والا ہے، یہ چاہتے ہیں ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ اللہ کے نور کو، اللہ کی روشنی کو اپنے منہوں سے پھونکے مار مار کے بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، یعنی جو دین اسلام ہے، یہ اس کا جو روشنی ہے، جو اللہ نے دین کی شکل میں، اسلام کی شکل میں روشنی پھیلائی ہے جزیرت العرب میں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے منہوں سے اس کو بجھا دیں اور اس کا کلا کما کرنا چاہتے ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، لیکن اللہ انکار کرتا ہے کہ اللہ کو اس کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں، الا ان یتم نورہ، سوائے اس کے کہ اللہ کا جو نور ہے، اللہ کی جو روشنی ہے وہ مکمل ہو جائے، اس کا مکمل غلبہ ہو جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے پھر کافر اس کو ناپسند کریں اور اس پہ ناگواری اور ناخوشی کا اظہار کریں، پھر بھی اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین الحق کی اور سچا دین دے کے بھیجا، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ اللہ اس دین کو باقی تمام دینوں پہ غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک جو ہیں وہ اس سے ناپسندیدہ ہی ان کے لیے یہ ہو اور وہ اس کا برا ہی مانے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو، بلا شبہ اکثر جو علماء ہیں یہودیوں کے، والرہبان، اور جو راہب ہیں، جو سادھو ہیں یا عبادت گزار ہیں اور دنیا سے کٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور عبادت کرنے میں مشغول ہیں، ان جو سینٹ ہیں عیسائیوں کے، تو یہ جو ان کا مذہبی طبقہ ہے، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ،
یہ لوگوں کے مال ناحق کھاتے ہیں، ان سے نذرانے وصول کرتے ہیں، اور ان کو انہوں نے ایک لوگوں کے مال ہتھیانے کا دین کو اپنے کو سبب بنایا ہوا ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، حق سے روکتے ہیں، جو صحیح ایمان ہے، جو صحیح توحید ہے، اس سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور اپنا ہی دین بنا کے ان لوگوں نے لوگوں کے مال لوٹنے کا اس کو ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ تو ایک طرف تو یہ مذہبی طبقہ ہے جنہوں نے اپنی لوٹ مار کا سامان گرم کیا ہوا ہے، دوسری طرف ایک سرمایہ دار طبقہ ہے جو سونے اور چاندی کو اکٹھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے خزانے جو ہیں وہ بنا کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو خبر پہنچا دیجئے دردناک عذاب کی۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں جو بیان کیا ہے لوگوں کا، ایک تو یہ کہ جو چاہے علماء ہیں مذہب کی بنیاد پہ، یعنی کہ علمی انداز سے، یا عابدانہ اور صوفیانہ طریقہ کار سے لوگوں کے مال کو ہتھیا رہے ہیں اور مال ان کا اپنے پاس اکٹھا کر رہے ہیں، جیسا کہ اگر یہودیوں عیسائیوں کی آپ تاریخ دیکھیں گے تو خصوصی طور پہ جو عیسائیوں کی تاریخ ہے اس میں صاف یعنی کہ تاریخ میں موجود ہے کس انداز سے جو چرچ تھا وہ مال و دولت کو اکٹھا کرتا تھا، اور کس انداز سے وہ اپنی ایک منوپلی بنا کے رکھتا تھا۔ اور اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں جو مال و دولت کو ہر جائز ناجائز طریقے سے اکٹھے کرنے والے ہیں اور پھر غریبوں کا خیال نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان سب کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یوم یحمى علیہا، جس دن یعنی قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا کہ یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ یہ جو ان کے خزانے ہیں ان کو جہنم کی آگ سے دہکایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ فتقوا بہا جباہہم، اور پھر یہ جو سونا چاندی اکٹھا کیا ہے اسی سے ان کے چہروں کو داغا جائے گا، وہ جنوبہم، ان کی پہلوؤں کو داغا جائے گا، وہ ظہورہم، اور ان کی پیٹھوں پہ داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ چیز ہے جو تم اپنے لیے خزانے کے طور پہ اکٹھا کیا کرتے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو آج تم اس کا مزہ چکھ لو جو تم اکٹھا کیا کرتے تھے۔ تو ان آیات میں بڑی سخت وعید ہے اس چیز کے بارے میں، دو چیزوں کے بارے میں، کہ جو شخص نمبر ایک ناجائز مال اکٹھا کرتا ہے، یا یہ کہ مال پھر اکٹھا کرتا ہے تو اس میں سے جو اللہ کا حق ہے، جو زکوٰۃ ہے وہ ادا نہیں کرتا، تو یہ چیز کنز بن جاتی ہے، خزانہ بن جاتی ہے، اور یہ وبال جان ہوگا قیامت کے دن۔ اور جیسا کہ حدیث میں بھی اس کی وضاحت ہے کہ وہ سال جو 50,000 دن کا ہوگا اور لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، اور یہ لوگ کہ جنہوں نے اس طرح مال و دولت اکٹھی کر کے رکھی اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، ان کو مسلسل لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا اور ان کی سزا شروع ہو جائے گی اس دن میں، اور ان کو اس انداز سے داغا جا رہا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس عذاب سے اور وبال سے محفوظ رکھیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بلا شبہ مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہے، فی کتاب اللہ، اور یہ اللہ کی کتاب میں ہے، اللہ کے لکھے ہوئے میں ہے، یوم خلق السماوات والارض، اور یہ 12 مہینوں کی تعداد اس دن سے ہے کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں قتال جو ہے وہ منع ہے، لڑائی منع ہے، اور جو دیگر حرمت کے اور حرام کام ہیں ان کی جو سیریسنیس ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے کہ ان میں وہ کام غلط کام کرنا مزید وبال کا باعث ہوگا۔ تو یہ 4 مہینے جن کو اللہ نے اسپیشل عزت دی اور اسپیشل حرمت اور ادب والے قرار دیا،
یہ 4 مہینے بھی اسی وقت سے مقرر کر دیے گئے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی۔ اور یہ 4 مہینے کون سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں بیان کیے کہ ان میں سے 3 اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 3 مہینے اکٹھے ہیں، اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا۔ تو ذالک الدین القیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ درست دین ہے کہ 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو، یعنی ان میں لڑائی جھگڑا کر کے یا اور غلط کام کر کے اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو۔ وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ، اور تم مشرکوں سے جہاد کرو، ان سے لڑائی کرو، سارے کے سارے مشرکوں سے جیسے وہ سارے مل کے آتے ہیں تم سے قتال کرنے۔ یعنی ایکسیپشن یہ دی جا رہی ہے کہ اگر حرمت والے مہینوں میں تم پہ اٹیک ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا اور جواب بند کارروائی کرنا یہ جائز ہے، وگرنہ ان مہینوں میں قتال سے احتراز کیا جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، جو تقوی اور پرہیزگاری کرنے والے ہیں۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا یہ کفر میں زیادتی ہے، یعنی کہ یہ ایک مزید کفریہ کام ہے۔ تو کفار کیا کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی آسانی کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق مہینوں کے نام آگے پیچھے کر دیتے اپنی مرضی سے، اور کہتے کہ مثلا اگر انہوں نے کسی جگہ پہ اٹیک کرنا ہوتا، کہیں کوئی لوٹ مار کرنی ہوتی، تو وہ کیا کرتے کہ اگر مثلا 3 مہینے اکٹھے ہیں حرمت والے، تو 3 مہینے انتظار نہیں کر سکتے، تو جب محرم کا مہینہ شروع ہونا انہوں نے کہنا کہ چلو اس کو ہم سفر کہہ لیتے ہیں اور محرم جو ہے وہ اس کے بعد آئے گا، تو وہ اپنی مرضی سے مہینوں کی جگہ تبدیل کر دیتے۔ تو یہ جو جگہ تبدیل کرنا ہے، یہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چونکہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے تو یہ اللہ کے دین کا حصہ ہے، اور مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ ایک کفریہ کام ہے، اور یہ ان کے کفر میں ایک عظیم مزید اضافے کا سبب ہے یہ کام۔ یضل بہ الذین کفروا، اور اپنے اس کفریہ حرکت کی وجہ سے وہ گمراہ کیے جاتے ہیں اور مزید گمراہی میں جاتے ہیں۔ یحلونہ عاما، ایک سال وہ اس مہینے کو حلال کر لیتے ہیں، وہ یحرمونہ عاما، اور دوسرے سال وہ اس کو حرام کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک شریعت کا مذاق بنایا ہوا ہے کہ اپنی مرضی سے جب ایک سال اس کو محرم قرار دے لیا، مثلا دوسرے سال اس کو سفر قرار دے لیا، ایک سال اس مہینے کو حلال کر لیا، دوسرے سال حرام کر لیا، لیواتئوا عدۃ ما حرم اللہ، اور ان کا مقصد یہ ہوتا کہ ہم اللہ نے کے حرام کردہ مہینوں کی جو گنتی ہے اس کی موافقت کر لیں، یعنی 4 کا نمبر ہم پورا کر دیں، باقی وہ 4 ایگزیکٹ ہیں کون سے وہ اپنی ثواب دید کے مطابق بدلتے رہیں۔ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو وہ حلال کر لیتے، اور یہ عین کفر ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہو اس کو اگر کوئی حلال کر لے گا تو یہ تو کفریہ کام ہے۔ تو اس لیے وہ کیا کرتے کہ مہینوں کو جو آگے پیچھے کرتے تو حقیقت میں وہ مثلا محرم میں لڑائی کر رہے ہوتے، اور وہ کہتے کہ جی یہ تو لڑائی کرنا جائز ہے کیونکہ جی ہم نے اس مہینے کو سفر قرار دے لیا ہے، تو حقیقت میں وہ حرام کو حلال کر رہے تھے۔ تو اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ ہوئی تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب جو زمانہ ہے وہ اپنی اصل حالت پہ واپس آ گیا ہے، اور آپ نے وضاحت کر دی کہ کون کون سے مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں اور ان کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، اور اب یہ اسی انداز سے رہیں گے جیسے یہ اس دن سے تھے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ زین لہم سوء اعمالہم، جو ان کے برے اعمال تھے وہ ان کو بھلے لگتے تھے، کہ وہ اپنا یہ جو اس طرح کی چال بازیاں کرتے تھے اور اپنی طرف سے اس طرح کی جو ہیں چلاکیاں دکھاتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بڑا مسئلے کا اچھا حل نکال لیا ہے اور ہم نے درست کام کیا ہے،
تو یہ ان کو ان کے جو برے اعمال تھے وہ مزین ان کے لیے کر دیے گئے، ان کے لیے ان کو اچھے لگتے تھے۔ حقیقت میں بات یہ نہ تھی، بلکہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ سبحانہ و تعالی کفار کی قوم کو ہدایت نہیں دیتے، کہ جو اس طرح کی چلاکیاں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں پھر ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ اس سے اگلے رکوع میں واقعہ شروع ہوتا ہے غزوہ تبوک کا، اور اس میں معاملہ کچھ یوں ہوا کہ مسلمانوں کو خبر ملی کہ جو روم کا عیسائی بادشاہ ہے وہ مسلمانوں پہ اٹیک کرنے کی تیاری کر رہا ہے، حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تیار ہو کے وہ سرحد پہ پہنچیں۔ تو یہ ایک بڑی سخت مہم تھی، گرمیوں کے دن تھے اور سفر بھی بہت لمبا تھا کہ پورے جزیرۃ العرب کو کراس کر کے تو کنارے تک پہنچنا تھا۔ تو اس لیے جب اس غزوہ کی تیاری کا حکم دیا گیا اور اس کے لیے نکلنے کا حکم دیا گیا، تو موسم کی شدت اور سفر کی لمبائی کی وجہ سے اور لمبے سفر کی وجہ سے کافی لوگوں پہ یہ ناگوار گزرا اور مشکل مرحلہ تھا۔ تو چند ایک مسلمانوں نے بھی اس میں شروع میں ہیزیٹیٹ کیا، لیکن جو منافق تھے وہ تو بالکل اس پہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے اور بہانے تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ ان کے لیے پہلے بھی جانا جو ہے وہ شش و پنج کا شکار ہوتے تھے، لیکن اتنا مشکل اور اتنی سخت مہم جوئی اس کے لیے تو انہوں نے بالکل ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اس چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں اگلی میں تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، تم زمین سے لگے جاتے ہو، زمین سے چمٹ گئے ہو اور تم ہل نہیں رہے، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دے لی ہے اور اس کو پسند کر لیا ہے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو اس بات کو سمجھ لو کہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں اس کی بہت کم مقدار ہے، یا اس کی حیثیت بہت کم ہے، اس کی کچھ حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا، ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہارے بدلے اور لوگوں کو لے آئے گا، ولا تضروہ شیئا، اور تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم اللہ کے نبی کی مدد نہیں کرو گے، اللہ کے نبی کے ساتھ اس سفر جہاد میں نکل کے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ تمہاری مدد کا محتاج نہیں، بلکہ اللہ نے تو اپنے نبی کی مدد اس دن بھی کی تھی، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان کو کافروں نے نکال دیا تھا مکے سے، ثانی اثنین، اور وہ دو میں سے دوسرا تھا، یعنی ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ دونوں غار ثور میں تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، کہ آپ غم میں یا فکر میں نہ آئیں، ان اللہ معنا، بلا شبہ اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب آپ غار ثور میں تھے اور کفار جو ہے وہ پیچھے سے تلاش کرتے کرتے غار ثور کے اندر بھی گھس آئے، اور یہاں تک تھا کہ آپ غار کے نچلے والے حصے میں تھے اور وہ اوپر تھے، تو وہ اگر اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیتے، نیچے کو دیکھ لیتے، تو ان کو غار کی گہرائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ جاتے، لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا اور انہوں نے نیچے نہیں دیکھا اور وہیں سے وہ واپس ہو گئے۔ تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسلی دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہم دو نہیں بلکہ تیسرا اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ کی مدد جب ہمارے شامل حال ہے تو ہمیں پریشان اور غمناک ہونے کی ضرورت نہیں۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے ان پہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ
جو اپنی طرف سے جو تسکین ہے، جو سکون ہے، جو امن ہے، وہ نازل کر دیا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے ان کی مدد کی ایسے لشکروں کے ساتھ جن کو تم دیکھ نہیں سکتے، یعنی فرشتے مدد میں آئے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ نے کافروں کا جو کلمہ ہے، یعنی جو شرک کا کلمہ ہے، جو شرک کا دعویٰ ہے، اس کو نچلا کر دیا، اس کو پست کر دیا، اس کو شکست خوردہ کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ تو ہے ہی بلند اور عزت والا، تو اللہ نے اپنے کلمے کو بلند کر دیا ہے، کلمہ توحید کو، اور جو کافروں کا جو کلمہ تھا، جو شرک کا کلمہ تھا، اس کو جھکا دیا، اس کو پست کر دیا۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔ انفرو، نکل کھڑے ہو، خفافا و ثقالا، چاہے ہلکے ہو یا باری ہو، یعنی چاہے کمزور ہو یا طاقتور ہو، مال و دولت تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے، سواری ہے یا نہیں ہے، اسلحہ ہے یا نہیں ہے، تیاری کم ہے یا زیادہ ہے، سارے کے سارے نکلو۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور اپنے مالوں اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکل پڑو، جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے یعنی کہ توبیخ کی، ڈانٹا کہ بھی کیوں نہیں نکلتے، کیوں مدد نہیں اللہ کے نبی کی کرتے، نہیں مدد کرو گے تو اللہ ہی مدد کے لیے کافی ہے، اور تمہیں عذاب آ سکتا ہے۔ اور پھر اسی کو اس انداز سے بیان کیا کہ کوئی کسی قسم کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، ساروں کو نکلنا پڑے گا، تیاری پکڑو، اور یہ اس غزوہ تبوک کے لیے نکلو سارے۔ لو کان عرضا قریبا، اگر کوئی یہ قریب کا مال و اسباب ہوتا، یعنی ایک ایسا مہم ہوتی کہ جس میں زیادہ دور نہ جانا پڑتا اور قریب ہی جانا ہوتا، اور وہاں سے پھر جنگ جیت کے تو مال و اسباب بھی ملنا ہوتا۔ وسفرن قاصدہ، اور کوئی ہلکا سا سفر ہوتا، درمیانہ سا، گرمی بھی نہ ہوتی، کوئی لمبا سفر بھی نہ ہوتا۔ لتبعو کا، تو اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ جو منافقین ہیں یہ آپ کی پیروی کرتے، آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ولیکن بعودت علیہم الشقہ، لیکن ان کو جو چیز مشقت میں ڈال رہی ہے وہ دوری ہے کہ سفر بہت لمبا ہے اور مشقت بھرا ہے، تو اس لیے اب یہ چونچرا کر رہے ہیں۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ اللہ کی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ نکلتے۔ تو اب جھوٹے بہانے تراش رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے بیمار ہے، کوئی کہتا ہے مجھے ضروری کام آ گیا، کوئی ایمرجنسی آ گئی، اور اگر ہمارے پاس اگر فرصت ہوتی، ہم میں طاقت ہوتی تو ہم نکلتے، یہ دعوے کرتے ہیں۔ یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں یہ جھوٹ بول کے۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ عف اللہ عنکا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو معاف فرمائے، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ لما اذنت لہم، آپ نے انہیں کیوں اجازت دی؟ جب یہ آپ کے پاس جھوٹے بہانے لے کر آئے تو آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، پھر بھی آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ آپ کو اجازت دینے سے پہلے تحقیق کرنی چاہیے تھی، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتا کہ ان میں سے سچے کون سے ہیں، کن کے ایکسکیوز یا جو وہ عذر لے کر آ رہے ہیں وہ حقیقی عذر ہیں۔ وتعلم الکاذبین، اور آپ جھوٹوں کو بھی جان جاتے کہ کون جھوٹے عذر اور جھوٹے بہانے لے کر آ رہے ہیں۔ تو جو آپ کے پاس آیا آپ نے اسے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، رخصت دے دی، یہ درست طریقہ کار نہیں تھا، بلکہ صرف ان کو رخصت دی جانی چاہیے تھی جن کے پاس جینوین عذر تھا، تاکہ یہ اچھی طرح سے ایکسپوز ہو جاتے یہ لوگ جو منافقین آپ کے پاس جھوٹے بہانے لے کر آئے۔ لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ آپ سے اجازت مانگنے نہیں آئیں گے اور رخصت نہیں مانگیں گے جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، تو وہ آپ سے یہ اجازت نہیں مانگیں گے کہ جی ہمیں ہمارے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے سے رخصت دے دی جائے۔ واللہ علیم بالمتقین،
اور اللہ सुब्हानहू व तआला मुत्तकीन को जानते हैं। इन्नमा यस्ताज़िनुका الذین आपसे वही लोग इजाज़त तलब करने आते हैं इस मामले में, ला युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं रखते, वर्ताबत कुलूबुहुम और उनके दिल शक में पड़े हुए हैं, फ़हुम फ़ी रैबिहिम यतरद्ददून और वो अपने शक की वजह से मुतरद्दिद फिरते हैं और शक व शुबे में पड़े हुए हैं। यानी कि ये जो मुनाफिकीन हैं, ये आपके पास आके बहाने बना रहे हैं। वलौ अरादुल खुरूजा और अगर इनका निकलने का इरादा होता, लअअद्दू लहू उद्दा तो ये उसके लिए तैयारी करते, सफ़र के लिए तैयारी करते। तो अगर एक बंदा जिस दिन काफ़िला निकल रहा है, लश्कर निकल रहा है, उस दिन आके कहता है कि मुझे अचानक कोई इमरजेंसी आ गई है, मैं नहीं जा सकता, तो देखा जाए कि उसने तो तैयारी नहीं की। तो मसलन अगर हफ़्ता पहले कह दिया गया कि सारे लोग तैयारी पकड़ लें, तैयार होना शुरू हो जाए, हर कोई अपनी तैयारी कर रहा है, सामान सफ़र तैयार कर रहा है। ये बंदे तो आराम से बैठे हुए थे, इन्होंने तो तैयारी की नहीं। इनका तैयारी ना करना इस चीज़ की दलील है कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनको कोई इमरजेंसी नहीं आई, इनका पहले ही इरादा नहीं था जाने का। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस जुमले में बड़ा अहम प्रिंसिपल बयान किया है कि जब इंसान किसी चीज़ का दावा करता है कि उसका इरादा है, तो देखा जाएगा कि क्या वो उसके लिए तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर उसने तैयारी ही नहीं की और ऐन मौके पे जाके वो कहता है कि अचानक मुझे कोई काम पड़ गया, अचानक ये मामला हो गया, मैं इस वजह से नहीं जा सकता, तो ये झूठा एक्सक्यूज़ होगा। क्योंकि असल एक्सक्यूज़ उसी बंदे का माना जाएगा कि जो तैयारी करता नज़र आएगा, कि वो सफ़र में निकलने के लिए मसलन तैयारी कर रहा है, सामान बाँध रहा है। अगर किसी काम पे जाना है तो वो उस काम करने की तैयारी कर रहा है और अगर मसलन कोई सबक अटेंड करना है, दर्स अटेंड करना है और कोई दीन का काम करना है, तो उसने उसके लिए तैयारी की हुई है। और अगर वो तैयारी नहीं कर रहा और कुछ भी नहीं कर रहा, उसकी प्लानिंग में ही वो चीज़ शामिल नहीं है और ऐन मौके पे आके अगर वो बहाना मारे कि जी इस वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता, तो वो बहाना असल में झूठा बहाना है क्योंकि तैयारी थी ही नहीं पहले। पहले ही बहाना लगाने के जो असरात हैं वो उस शख्स पे वाज़ेह हैं। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़ा ही एक ये खूबसूरत प्रिंसिपल इस आयत में बयान किया कि वलौ अरादुल खुरूजा अगर उनका निकलने का इरादा होता, लअअद्दू लहू उद्दा तो वो उसके लिए तैयारी ज़रूर करते। वलाकिन करिहल्लाहु बिआसहुम लेकिन अल्लाह को उनका निकलना पसंद ही नहीं था। फसब्बतहुम तो अल्लाह ने उन्हें हरकत करने की तौफीक ही नहीं दी। वकीला और उनसे ये कह दिया गया कि उक़ूदू मअल क़ाइदीन कि तुम जो दीगर बैठने वाले हैं, पीछे रह जाने वाले हैं, उन्हीं के साथ पीछे रहो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।